ملا تھا تو اس میں پنچکی تھی اور ایک باغ تھا. وہ باغ سرکار غریب نواز کے حصے میں آیا. تو سرکار غریب نواز کے والد جب دنیا سے چلے گئے, رخصت ہو گئے, تو سرکار غریب نواز اسی باغ کی رکھوالی کرنے لگے, باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے, پنچکی کی دیکھ بھال کرنے لگے. تو سرکار غریب نواز ایک دن اسی باغ کے اندر دیکھ بھال کر رہے تھے, پیڑوں کو پانی دے رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اس لیے کہ قرآن اپنے ماں کی گود میں آپ نے سیکھا. آنوش وادر میں آپ نے قرآن کی تلاوت سیکھ لیا تھا, اس لیے آپ تلاوت قرآن کرتے جا رہے ہیں, باغ کی رکھوالی کرتے جا رہے ہیں, کبھی پیڑوں کو پانی دے رہے ہیں, کبھی آپ اس باغ کی صفائی کر رہے ہیں, دیکھ بھال کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. سرکار غریب نواز تلاوت کرتے رہے. ایک دن ایسا آیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اپنے پیڑوں کو پانی ڈال رہے تھے, پیڑوں کو پانی ڈال رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے تھے. اچانک ایک بزرگ تشریف لائے, حضرت ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ بزرگ تشریف لائے. جب وہ بزرگ تشریف لائے باغ میں تو کیا دیکھا کہ بڑا حسین و جمیل بچہ ہے, بڑا خوبصورت بچہ ہے اور قرآن کی تلاوت ایسے کر رہا ہے, بالکل جو ہے قرآن ایسے کر رہا ہے کہ اس کی قرآن کی تلاوت کو سن کر کے پورا سما بن جاتا ہے, ہوائیں رک جاتی ہیں, ہوائیں رک جاتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کو سماعت کر رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان کے فرشتے اس پاکیزہ زبان سے قرآن کی تلاوت کو سماعت کر رہے ہیں. حضرات گرامی, وہ بزرگ جب تشریف لائے تو جب تشریف لائے باغ کے اندر تو سرکار غریب نواز نے چادر شریف بچھائی اور چادر شریف بچھایا, وہ بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھ گئے. تو سرکار غریب نواز نے مہمان نوازی کا طرح دیکھے, غریب نوازی طرح دیکھے. سرکار غریب نواز پیدائش سے بنی ہے اور آپ اپنے بچپن سے ہی غریب نوازی کر رہے ہیں, غریبوں کو نواز رہے ہیں. سرکار غریب نواز نے اپنے باغ کے ایک پیڑ سے, انگور کے درخت سے ایک انگور کا خوشہ توڑا اور پکے ہوئے انگور توڑے. سرکار غریب نواز نے ایک کپڑا اٹھایا اور دسترخوان کی طرح بچھا دیا, دسترخوان بچھا دیا, انگور کا وہ خوشہ رکھ دیا اور کہا آپ اسے تناول فرما لیجیے. ذرا مہمان نوازی دیکھیے, باغ کے اندر ہے, مہمان نوازی دیکھیے. جب آپ کا یہ انداز دیکھا حضرت ابراہیم قدوسی نے, جب آپ کا یہ انداز دیکھا, مہمان نوازی دیکھی, تو سرکار غریب نواز کی مہمان نوازی دیکھ کر کے حضرت ابراہیم قدوسی نے اپنے جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور سرکار غریب نواز کو دے دیا. سرکار غریب نواز کو جب دیا تو وہ روٹی کا ٹکڑا سرکار غریب نواز نے اپنے ہاتھوں میں لیا. سوکھی روٹی کا وہ ٹکڑا تھا, جیسے ہی غریب نواز نے اسے تناول فرمایا. مسلم و مسلمہ, علم دین کا سیکھنا ہر مرد عورت کے اوپر فرض ہے. لہٰذا ہے میرے دل کے نوجوانوں, خود بھی قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, اس لیے کہ جب قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دے دے, دنیا میں تمہارا بچہ قرآن پڑھا رہے گا, حافظ قرآن رہے گا, تو پھر جب تمہارا جنازہ اٹھے گا اور جب تمہاری روح قبضہ ازری سے پرواز کر جائے گی تب تم دوسرے کے محتاج نہیں ہوگے, بلکہ تمہارا بیٹا اگر قرآن کا عالم ہے, قرآن کا حافظ ہے, تو مصلی پہ کھڑے ہو کر کے تو تمہاری نماز جنازہ پڑھائے گا اور جب وہ تمہیں قبر کے اندر اتارے گا تو وہ دعائیں پڑھ کر اتارے گا اور قبر پہ کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا, تمہارے نام ایزان ثواب کرے گا, تو باب الحجابات میں سارے پردے ہٹ جائیں گے. اللہ اس بیٹے کی دعا آپ کے لیے قبول فرما لے گا. حضرات, جب ایک حافظ قرآن قبرستان سے گزرتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے